اب ایک چاہنے والا ہے جو مسلسل جاتا ہے 1 سال، حالات ایسے نہیں تھے، ملا عباس جس کے لیے کہا گیا ہے، نوحہ خان ہے، فارسی میں چاوشی کہتے ہیں، آپ اگر کتابوں میں دیکھیے تو ملے گا ملا عباس ہے چاوشی، یعنی ملا عباس نوحہ خان، ہر سال زیارت کے لیے 1 سال، حالات نہیں صحیح تھے، یہ طے کیا کہ میں اس سال کربلا زیارت کے لیے نہیں جاؤں گا، لیکن نوحہ خان تھے، بہرحال ایک دستہ ہے، انجمن ہے، ممبران ہے، وہ آئے ملا عباس کے پاس کہ اس سال تم زیارت کے لیے نہیں جا رہا، اس نے کہا کہ نہیں میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں لہذا میں اس سال نہیں جا سکتا۔ نوجوانوں نے کہا کہ آؤ جو بھی خرچ ہو ہم دیں گے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ اب ظاہر سی بات مومن کو کیا چاہیے، سہارا مل گیا، ذریعہ مل گیا، کہا بہرحال اللہ اکبر۔ اب یہ نوجوانوں کے ساتھ چلے، اتفاق سے کربلا کی جانب جب روانہ ہے، جمعرات کا دن تھا، کربلا سے نزدیک ہے، پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی۔ آپ سوچیں کہ پیدل سفر کر رہے ہیں، نوجوان ہیں، کافی دور سے آ رہے ہیں، کربلا کے نزدیک پہنچتے پہنچتے تھک کے چور ہو چکے تھے۔ اب ان نوجوانوں میں چلنے کی طاقت نہیں تھی، ایک جگہ پر جا کے بیٹھ گئے، 2 منزل راستہ رہ گیا، کچھ دوری پر کربلا ہے، اب یہاں سے ہمت نہیں، لیکن ملا عباس نے کہا کہ جوانوں ہمت کرو، شب جمعہ ہے، شب جمعہ کی زیارت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، تھوڑی ہمت اور کرو، ہم کربلا تک پہنچ جائیں، امام کی زری دور نہیں، وہاں حاضر ہو جائیں تاکہ آج کی زیارت بھی ہم کو نصیب ہو جائے، آج کی زیارت کا ثواب بھی ہم کو مل جائے۔ اب نوجوانوں نے ہمت کی، امام کی زری تک پہنچے، بارگاہ تک پہنچے۔ جب امام کی بارگاہ میں آئے، نوجوانوں نے کہا کہ ملا عباس تم ہر شب جمعہ نوحہ پڑھتے تھے، یہاں بھی نوحہ پڑھو، ہم ماتم کریں گے۔ اس نے کہا کہ میں بیاس کھولوں گا، جو بھی نوحہ نکل آیا میں وہ نوحہ پڑھوں گا۔ خود بیان ہے کہ میں نے امام کی زری کے پاس جا کر بیاس کھولی، جو نوحہ نکلا وہ حسین کے کڑی الجوان علی اکبر کے حال کا نوحہ تھا۔ آپ سوچئے شب جمعہ ہو، بارگاہ ابا عبداللہ ہو، امام حسین کی بارگاہ ہو، اور ماتم کرنے والے نوجوان ہوں، جناب علی اکبر کے حال کا نوحہ ہو، تو کس عالم میں عزاداری ہوئی ہوگی، کس عالم میں نوجوانوں نے ماتم کیا ہوگا، گریہ و بکا ہوا، ماتم ہوا۔ یہ سارے نوجوان جا کر اپنی منزل پر سو گئے۔ اب خود اس نوحہ خان کا بیان ہے کہ میں ابھی خواب و بیداری کے عالم میں تھا کہ کسی نے دق الباب کیا، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، اس نے کہا کہ ملا عباس تم ہی ہو؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ کہا آقا حسین تمہاری زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا کہا کہ آقا میری زیارت کے لیے آئے، میں خود آقا کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ کہا کہ نہیں، آقا نے فرمایا ہے کہ تم ہمارے میزبان ہو، تم ہمارے مہمان ہو، ہم میزبان ہیں، اپنی جگہ پر ٹھہرو۔ اب آئے فوراً نوجوانوں کو اٹھایا، کہاں سوتے ہو؟ آقا ہماری زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ خود بیان ہے کہ میں نے رات کی تاریکی میں روشنی دیکھی ہماری طرف بڑھ رہی تھی، میں نے چاہا کہ دوڑ کے قدموں سے لپٹ جاؤں، وہاں سے آواز آئی ملا عباس اپنی جگہ پر ٹھہرو، تم ہمارے مہمان ہو۔ کتنا کریم یہ آقا ہے، آپ تصور کیجئے، فرمایا کہ تم اپنی جگہ پر ٹھہرو، بیان کیا کہ آئے مولا، اور آنے کے بعد کہا کہ تم ہمارے زائر ہو، ہم اس لیے آئے ہیں کہ 3 پیغام تمہارے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں۔ کہا آقا وہ پیغام کیا ہے؟ کہا کہ پہلا پیغام یہ ہے کہ دیکھو ملا عباس، ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے، یہ حسین غریب اس کی زیارت کے لیے آتا ہے۔ امام کا جملہ ہے کہ جو بھی میری زیارت کے لیے آئے میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ آقا دوسرا پیغام کیا ہے؟ کہا دوسرا پیغام یہ ہے ہم اس عزائے حسین کو معمولی نہ سمجھیں، اس میں کوئی بھی خدمت اگر ہم انجام دے رہے ہیں یہ معمولی نہیں ہے، کس حد تک اس کی اہمیت ہے۔ امام نے خود جملہ فرمایا کہ اے ملا عباس جب اپنے وطن واپس جانا، تمہاری بستی میں فلاں غریب جو عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اس غریب کو حسین غریب کا سلام پہنچا دینا۔ عظمت اندازہ کیجئے کہ اگر ایک شخص ہے عزاداروں کے سر جوتیاں سیدھی کر رہا، امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ تیسرا پیغام کیا ہے؟ فرمایا ملا عباس اگر کبھی کربلا آنا ہو اور شب جمعہ ہو، دیکھو علی اکبر کے حال کا نوحہ نہ پڑھنا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا کہ نہیں، خطا نہیں ہوئی، غلطی نہیں ہوئی، بلکہ شب جمعہ میں میری مادر سیدہ کونین میری زیارت کے لیے آتی ہیں۔